اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 آیت نمبر 9 to 11۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم پر فوجیں چڑھ آئی تھیں تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جب کہ وہ تم پر چڑھ آئیں تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پھترا گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے۔ یہ قرآن کی آیت جو ہے سورہ احزاب کے اندر ہے۔ اسی مناسبت سے یہ جو ہے قرآن کی سورہ کو ابھی جو ہے نام رکھا گیا ہے غزوہ احزاب، یعنی احزاب کا غزوہ کے معنی ایک جنگ ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں مدینہ کے اندر، یعنی سمجھو کہ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگر یہاں سے آج سے کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً 1455 سال کے قریب کا جو ہے واقعہ ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی بہت ہی کم تھی۔ تبھی لوگ جو ہے مکے سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے۔ اب مدینہ کے اندر مسلمان تھے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیروی کرتے تھے۔ ایسے وقت میں جو عرب کے قبائل تھے، یعنی پورے جو عرب مکہ کے لوگ اور اطراف کے لوگ جم گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہودی لوگ جو کہ مدینہ میں اس زمانے میں بہت بڑی مقدار میں رہا کرتے تھے، یہ دونوں جو ہے مل کے مدینہ کے اوپر جو ہے حملہ کیے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو غزوہ احزاب کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر مسلمان بہت زیادہ ڈر گئے تھے، یعنی مسلمانوں کا جو انداز تھا ڈرنے کا، وہ خود اللہ یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ جب یہ تمہارے اوپر چڑھ آئے، اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف سے، یعنی ہر طرف سے جو ہے یہ لوگ گھیر چکے تھے، تو مسلمانوں کی جو آنکھیں جو ہے پھترا گئی تھی اور جو ہے ڈر کی وجہ سے دل گلوں تک پہنچ گئے۔ یعنی بولنے کا جو ہے ایک طریقہ ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے ڈر گئے تھے، اور اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان بھی کرنے لگے تھے کہ اس وقت ہم بچیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسا ماحول بنا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کو اور خاص کر جو ایمان والے ہیں تو ان کو بھی جو ہے اس میں ایز اے ایگزامینیشن ڈالا تھا، اللہ نے امتحان میں ڈالا تھا کہ لوگ وہ خود بھی جو ہے حالات سے ڈر گئے، مگر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں ساتھ دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایک طرف سے تو پروٹیکشن کے لیے تیار تھے کہ اگر حملہ ہو جائے گا پورے عرب کے لوگ مل کے اور پورے یہودی مل کے ایک ساتھ، تو بعد میں جو ہے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیبی طریقے سے مدد فرمائی، ایسی غیبی مدد فرمائی جو کہ دکھائی نہیں دیتا تھا آنکھوں سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے آندھی بھیجی، ایک ریتیلی ہوا بھیجی، جس کے ذریعے سے کافی مسلمانوں کو فائدہ ہوئی۔ جو مسلمانوں کی جو دشمن آپس میں کھڑے ہوئے تھے اپوزٹ میں، ان پہ ہرانے کے لیے جو ہے یہ آندھی بہت بڑے لیول پہ کام کی، اور ایسی فوج تم دکھائی نہیں دیتی، یعنی اللہ نے ایسی فوج کو بھیجی جو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتے، یعنی فرشتے کو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اور جو ہے اس کے بعد جو ہے تقریباً اس کے اندر یہ جو لوگ تھے جو حملہ آور تھے تقریباً 12,000 کی تعداد میں تھے۔ اس وقت ایک بہت بڑی مقدار ہے 12,000 کی تعداد، اور مسلمان بہت کم تھے، ایسے بڑی فوج کے ساتھ جو ہے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتے تھے، مگر اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے، موسم کے چینجز سے، یعنی آندھی کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ تقریباً 1 مہینہ کے محاصرہ کے بعد وہاں پر جو ہے خود وہ لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، یعنی جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اب لوگ جو ہے غزوہ احزاب کے لیے آئے تھے، جیسے قبائل تھے یہودی کے اور جو ہے دوسرے مشرک لوگ تھے مکہ کے تھے، یہ سارے دلوں کے اندر ایسا خوف اللہ سبحانہ وتعالی نے ڈال دیا تھا مسلمانوں کا کہ وہ خود جو ہے بعد میں وہاں سے نکل کے جو ہے چلے گئے۔ تو مسلمانوں کو جو ہے بغیر لڑے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اندر فتح جو ہے دے دی۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن کی پہلی آیت کے اندر کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا ایز اے احسان، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، تم اس کو یاد کرو۔
یہ یاد کر کے تم شکر گزار بنو اور اللہ کے جو ہے نیک بندوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔